الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابتلا انبیاء کی دوسری حکمت۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے جسمانی عوارض یا امراض تواتر کے ساتھ درد اور تکلیفیں، جان کنی کی تکلیف وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مرض الموت اور جان کنی کی تکلیف اس لیے رکھی ہے تاکہ ان حضرات کے قوائے جسمانی ضعیف ہونے کی وجہ سے روح کف سنسری سے آسانی کے ساتھ باہر ہو جائے، اور مرض کی شدت میں مصلحت یہ ہے کہ مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے قوہ کمزور ہوں، نزع کی تکلیف اور روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کی تکلیف میں کمی ہو۔ اچانک موت کی تکلیف۔ مشاہدہ یہ ہے کہ ناگہانی موت کے وقت نزع کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور مرنے والے کی حالتیں مختلف کیفیات کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شدت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات نرمی اور آسانی کا اظہار ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی مثال پودے کی طرح ہے جس کو کہ ہوا کے جھونکے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ جب ہوا تیز نہیں ہوتی تو وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ہوا کی تیزی کے ساتھ متحرک رہتا ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ مومن بلاؤں کے سبب جھونکے کھاتا رہتا ہے، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا ٹھوس درخت جو سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان آفت کا مارا، مصیبت میں گرفتار، بیماریوں میں مبتلا، لیکن راضی برضا، گردن خمیدہ اور رضا الہی کا طالب رہتا ہے۔ ان بلاؤں اور مصیبتوں پر اس کا خاموش اور راضی برضا رہنا کھیتی کے نرم تنا کی طرح سے ہے جو باد سرسر کے سامنے متی رہتا ہے اور ہوا کے اشاروں پر خم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین مومن سے مصائب و آلام کے تند و تیز جھونکوں کو روک دیتا ہے تو اس غلہ کے درخت کے تنے کی طرح اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن بلاؤں اور مصیبتوں کے دور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے شکر کے لیے رجوع کرتا ہے، اجر و ثواب اور مزید نعمتوں کے حصول کا منتظر رہتا ہے۔ جب بندہ مومن اس عرفہ و اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو نہ موت کا آنا گراں گزرتا ہے اور نہ وہ سکرات موت سے ڈرتا ہے اور نہ ان میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان مصائب و آلام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ امراض کی زیادتی اور تکلیف کی شدت سے ناتواں اور کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو اجر و ثواب کا بھی علم ہوتا ہے جس کا وعدہ رب کریم نے کیا اور اس بندے کے لیے ودیت فرما دیا ہے۔ مومن و غیر مومن میں فرق۔ لیکن کافر و منکر سے بہت سے مواقع پر درگزر کی جاتی ہے اور اس سے باز پرس نہیں کی جاتی۔ صحت و تندرستی کے لحاظ سے بھی اس کو صنوبر کے تناور درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن جب مشیت الہی ہوتی ہے تو درخت صنوبر کو اس طرح توڑوایا جاتا ہے جس طرح کسی کی گردن توڑی جاتی ہے۔ اسی طرح کافر جو جسمانی صحت سے فیض یاب ہوتا ہے، جب اس کو بغیر مبتلا آلام کیے ہوئے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو دفتن اس پر ایسی حالت طاری کر دیتا ہے، ہلاکت اور موت کا پنجہ اس طرح پکڑ لیتا ہے جس طرح دفتن کسی کی گردن توڑی جاتی ہے، اور اس کو نرمی اور سہولت دیے بغیر ایک دم پکڑ لیتا ہے، اور جسم کی توانائی اور نفس کی صحت کی وجہ سے سکرات موت بھی اس پر دشوار ہو جاتے ہیں، اور اگر سوچنے کا موقع مل جائے تو جان دینا نہایت گراں اور موجب حسرت ہوتا ہے۔ قبض روح کی کیفیت اور کرب کو اس کی جسمانی صحت پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہ بات تو عالم دنیا سے متعلق تھی، لیکن آخرت کا عذاب تو دنیا کے عذاب سے شدید ہوگا۔ ما سبق میں اس سلسلے میں صنوبر کے درخت اور اس کی سختی کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، سو اس بارے میں یہ بات قابل لحاظ رہے کہ کافر کو آخرت میں عذاب بھی اسی طرح ہوگا جس طرح صنوبر کے درخت کو اکھاڑنے میں دشواری کا منظر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ اور دشمنوں کے سلسلے میں بھی یہی عادت الہیہ بھی رہی ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بس ہر ایک کو ہم نے اپنی پکڑ میں لے لیا، کسی پر ہم نے آندھی کو بھیجا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو چنگاڑ سے واسطہ ہوا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں ان پر موت کو مسلط فرمایا جبکہ وہ خواب غفلت میں مدہوش تھے۔ سرکشی اور معاونت نے ان پر ایسی مدہوشی کی کیفیت طاری کی جس کی وجہ سے وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر رہ گئے، اور قبل ازیں کہ وہ سفر آخرت کی تیاری کریں اچانک ہلاکت کے غار میں گر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ناگہانی موت سے بہت خوفزدہ رہتے تھے، اور اس سلسلے میں جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسلاف افسوسناک موت، جس کو ناگہانی موت بھی کہا جا سکتا ہے، برا سمجھتے تھے۔ تیسری حکمت، اس سلسلے میں تیسری حکمت جناب مصنف نے اس طرح بیان فرمائی کہ بیماریاں موت کے دوائی سے ہیں، اور مرض جس قدر شدید ہوگا اتنا ہی موت کا اندیشہ زیادہ ہوگا، اور مریض موت کے لیے خود کو مستعد کرتا رہے گا اور وجوہ اللہ میں مشغول رہے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد رب کریم سے ملاقات کا وعدہ ہے، اور مریض برائیوں سے بھری ہوئی دنیا سے قطع تعلق کر کے آخرت کی جانب متوجہ ہوگا۔ اس طرح وہ مریض ہر اس چیز اور اس کے عواقب سے جو راہ خدا سے غافل کرتی ہو خوفزدہ ہوگا، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے پسماندگان کی طرف نظر کرے گا تو وصیت کی طرف رجوع کرے گا۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ ماضی و مستقبل کے پیش آنے والے معاصی سے معصوم تھے، لیکن اس صفت کے باوجود آپ نے دوران علالت ان لوگوں کے حقوق کی جانب توجہ فرمائی جن کا کوئی حق جانی یا مالی آپ کی ذات اقدس سے متعلق تھا، اور آپ نے جانی و مالی بدلہ دینا ضروری خیال فرمایا، اور ایسے ہر حقدار کو بدلہ لینے کی عام اجازت مرحمت فرمائی۔ حدیث وفات جناب فضیل بن عباس سے منقول ہے کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نے اپنی حیات ظاہری کے بعد انسانوں اور اجنا کو کتاب اللہ اور اپنی سنت کو لازمی طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا، اور انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے وثیقہ کی تحریر کی جانب توجہ دلائی تاکہ بعد میں امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ اس تحریر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ تعین امر خلافت کے لیے تھی یا اس سے کوئی ضروری بات منظور تھی، لیکن بعد میں آپ نے اس تحریر سے باز رہنے کو ہی مناسب اور بہتر خیال فرمایا۔ یہ تمام کیفیات اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کی سیرت میں شامل ہیں، لیکن منکرین و کفاران اعلیٰ خصائل سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ انہیں تو ڈھیل اور چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہو اور بدعمالیوں کی سزا دی جا سکے۔ اس ڈھیل اور چھوٹ کے بارے میں کتاب ہدایت میں ہے ترجمہ: وہ راہ نہیں دیکھتے مگر اس چیخ کی جو انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ گھر پلٹ کر جائیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص کی ناگہانی موت کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ نے اس انداز میں جیسے کہ آپ کو کوئی ناگوار غصہ دلانے والی بات بتائی گئی ہو دیکھا اور فرمایا: سبحان اللہ، محروم وہ شخص ہے جو وصیت سے محروم کیا گیا ہو۔ ناگہانی موت کے متعلق ارشاد گرامی: سید المرسلین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرگ مفاجات مومن کے لیے موجب راحت و رحمت اور کافر و فاجر کے لیے سبب یاس و عذاب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہمہ وقت موت کے لیے تیار اور اس کی آمد کا منتظر رہتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کے پاس اس کا یعنی موت کا آنا آسان ہوتا ہے، خواہ وہ کسی طرح بھی آئے، اور یہ مومن مسلم موت کو خوش آمدید کہہ کے اس دار المحسن دنیا سے دار الراحت عقبہ کی جانب عازم ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ غیب دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے فرمایا: یا تو وہ خود راحت پانے والا ہے یا لوگ اس سے راحت پانے والے ہیں۔ کافر کی موت: مسلمان کے برخلاف جب کافر کو ناگہانی موت آتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ اس کے پاس وہ نشانیاں بیماری وغیرہ آئی ہوتی ہیں جو اس کو موت کی یاد دلائیں۔ مرنے والا موت کی تیاری کرے بلکہ موت اس پر آن پڑتی ہے اور اس کے ہوش و حواس زائل کر دیتی ہے، اور چونکہ وہ موت کا منتظر نہ تھا اور یہ چیز اسے بن مانگے ملی، لہٰذا اس کو رد کرنے کی ہمت و طاقت بھی نہ پاتا، لہٰذا موت اس کو شدید ترین مصیبت معلوم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس شخص کے دنیا دار ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا کی مفارقت اور زیادہ دردناک اور سخت معلوم ہوتی ہے۔ لقا الہی اور سید عالم کا ارشاد گرامی: سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جو اللہ کی لقا کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی لقا کو محبوب رکھتا ہے، اور جو لقا الہی کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی لقا کو پسند نہیں فرماتا۔ تنقیص و توہین اور شرعی احکام، شاتم و گستاخ کا حکم۔ مصنف شفا جناب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کے بارے میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ احکام گزشتہ ابواب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس باب میں جن احکام کو بیان کرنا مقصود ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق ہیں۔ کتاب ہدایت قرآن مجید میں رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے یا ذات نبوی میں نقص نکالنے والے کے بارے میں یہ بات اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا شخص بدترین خلائق اور واجب القتل ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت کا عذاب مقرر کر دیا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کی خیات ظاہری کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو، بلا شبہ یہ بات بہت سخت ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس ذات اقدس کو حضور علیہ السلام کے لیے منقصد کا ایک لفظ بھی گوارا نہیں، اس رب کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے ایسا کوئی لفظ ذو معنی ہونے کی وجہ سے جس میں ذرا بھی اہانت کا پہلو نکلے گوارا ہوگا۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، حضور علیہ السلام کو رائنا کہہ کر مت پکارو بلکہ نظر رکھنے والے کہہ کر مخاطب کرو، اور بغور سنو کہ منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول: یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کو رائنا یعنی کانوں سے ہماری بات سن کر ہماری رعایت کیجیے کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس لفظ میں دم یعنی تنقیص کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے، کیونکہ یہودی لفظ رائنا سے نادانی اور بیوقوفی کے معنی مراد لیتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لفظی اشتباہ کی وجہ سے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع فرما دیا تاکہ کفار و منافقین کو سب و شتم اور استہزاء کا موقع نہ مل سکے۔ محاورہ عرب اور لفظ رائنا: اہل علم حضرات نے فرمایا کہ مشارکت لفظی کے علاوہ یہودیوں کے محاورے کے مطابق اس لفظ کے معنی اسما لا سمت یعنی آپ تو سنیں لیکن آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایک قول کے مطابق چونکہ اس لفظ سے تعظیم و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے، اور انصار کے محاورے کے مطابق اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، لہٰذا عدم تعظیم و توقیر اور ذات نبوی کے ساتھ برابری کے خیال سے اس لفظ کے استعمال کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ تعظیم و توقیر نبوی ہر حالت میں واجب و لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا نام رکھنے کی تو دوسروں کو اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اپنی کنیت پر دوسروں کی کنیت رکھنے کی ممانعت فرما دی تاکہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اذیت و تعریض سے محفوظ ہو جائے۔ کنیت کی ممانعت کی وجہ: ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا القاسم کہہ کر پکارا۔ جب آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے آپ کو نہیں بلکہ فلاں شخص کو پکارا تھا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے اپنی کنیت اختیار کرنے سے دوسروں کو منع فرما دیا تاکہ حضور علیہ السلام کسی دوسرے شخص کو پکارنے کے اشتباہ سے متوجہ نہ ہوں، اور اس شخص کی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں تاکہ منافقین حضور علیہ السلام کو پکار کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص کو مخاطب کیا تھا، جیسا مجنونوں اور مسخروں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کو اذیت سے محفوظ فرما لیا۔ علماء و محققین و اہل محبت حضرات نے اس حکم کو حضور علیہ السلام کی خیات ظاہری تک نہیں بلکہ وفات نبوی کے بعد بھی باقی رکھا ہے تاکہ وہ علت اور سبب یعنی اذیت کا پہلو ختم ہو جائے، کیونکہ خیات النبی کا عقیدہ اس کا متقاضی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں جمہور علماء کا عقیدہ نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ممانعت تعظیم و توقیر کے مطابق استحباب کے لیے ہے نہ کہ حرمت کے لیے، لہٰذا آپ نے اپنی کنیت اختیار کرنے کی ممانعت فرما دی۔ رہا حضور علیہ السلام کے نام نامی کا معاملہ، تو اس سلسلے میں خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: حضور علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح
آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور کبھی آپ کی کنیت سے بھی خطاب کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر نام رکھنے کی کرامت کے احکام تو دیے گئے ہیں، اور اس طرح عظمت و توقیر نبوی کو برقرار رکھا گیا، کیونکہ ان الفاظ سے عظمت و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھتے ہو اور انہیں برا بلا بھی کہتے ہو۔ نام نامی اور جناب فاروق اعظم۔ ابو جعفر طبری نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اہل کوفہ کو لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر اپنا نام نہ رکھیں۔ محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ خلیفہ عادل جناب فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا نام محمد تھا، دوسرا شخص اس کو نام لے کر گالیاں دے رہا تھا اور یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اے محمد خدا تیرے ساتھ ایسا اور ایسا کرے۔ یہ منظر غیرت فاروقی کے لیے تازیانہ ثابت ہوا، اور آپ نے اسی وقت اپنے بیٹے محمد بن زید بن خطاب سے فرمایا کہ میں نہ دیکھوں کہ تیرے سبب سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے۔ خدا کی قسم آج سے تا زندگی میں تجھے محمد کہہ کر نہیں پکاروں گا، اور اس دن سے ان کا نام عبد الرحمن بدل دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے، کیونکہ ان کی عزت و تکریم بھی حضور علیہ السلام کی طرح لازم ہے، اور ان کا اعزاز و اکرام بھی باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے نام انبیاء سابقین کے ناموں کے مطابق تھے ان کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔